تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی اور اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ کتنی اہم راتیں ہیں یہ 10 ذی الحج کی۔ اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد میں بیان فرمائی، اور فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من اشہر ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت جتنے بھی باقی دن ہیں ان میں اتنی اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے ان دنوں میں جو خاص عبادت کرتا ہے، یکم سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ اور فرمایا یادل صیام کل یوم منا بصیام سنہ، ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یکم سے 10 تک آپ نے کسی نے ایک روزہ رکھ لیا، 10 روزے ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منا بقیام لیلۃ القدر، جس آدمی نے ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کر لی تو اس کو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ راتیں، یہ دن عام دن نہیں ہیں، یہ عام راتیں نہیں ہیں، ان کی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ اس میں ہمیں عبادات میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، راتوں کو عبادت کرنی ہے، اور رات کو پوری رات نہ بھی جاگ سکے چلو تہجد میں اٹھ کر 2-4 نفل ادا کر لیں، اور یہ خاص طور پر کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، کیونکہ عشاء کی نماز جو آدمی جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کو بھی آدھی رات کا ثواب ہے۔ تو دونوں نمازیں جو جماعت سے پڑھے گا اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ اس بات کا اہتمام کریں تاکہ ان راتوں کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ مفسر قرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی ان دنوں میں عبادات بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سال کے باقی دنوں میں بھی عبادات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے اثرات پڑتے، جو آدمی ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سال کے باقی دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ان دنوں کی خصوصیت ہے، اس لیے ان دنوں کو خاص طور پر گزارنے کا اہتمام کریں، توجہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو آدمی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس نے قربانی کرنی ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب بھی تم میں سے کوئی ذی الحج کا چاند دیکھ لے، اور واراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فرمایا فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، کہ جب بھی ذی الحج کا چاند نظر آئے، اگر کسی آدمی کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو وہ کوشش کرے ان دنوں میں 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، جب عید کے دن قربانی اس کی ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ دے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالفرض قربانی سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کاٹ لیتا ہے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا، قربانی ٹھیک ہوگی، گناہ نہیں ملے گا، یہ مستحب ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اس کو بہرحال اجر ملے گا۔
اب یہ ہے کہ ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے تاکہ ہمیں فائدہ زیادہ ہو جائے۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم ان عشرہ ذی الحج کو ایک قیمتی بنا سکیں۔ نمبر 1، کوشش کرے کہ ان 10 دنوں میں نماز باجماعت ادا کریں، جماعت نہ چھوٹے۔ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ سفر میں بھی ہوں، کہیں گئے ہیں، وہیں قریب جو مسجد ہے وہاں جا کر نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ جماعت کی نماز کا ثواب ایسے ہی زیادہ ہے اور ان دنوں کی فضیلت ہے۔ دوسرا، ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں آدمی پرواہ نہیں کرتا، فلمیں دیکھ لیتا ہے، ڈرامے دیکھ لیتا ہے، گانے سن لیتا ہے۔ ان دنوں میں کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تیسرا، 4 کلمات کی کثرت کریں ان دنوں میں، اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فاکثروا، زیادہ کرو، التسبیح والتحلیل والتکبیر، تسبیح، تحلیل، تکبیر کو ان دنوں میں کثرت سے کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر، اور تحلیل ہے لا الہ الا اللہ۔ تو تیسرے کلمے میں یہ ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ اگر کوئی آدمی ایک تسبیح صبح کر لے، ایک تسبیح شام کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 عربی غلام، یہ بہت قیمتی ہوتے تھے، بہت قیمتی ہوتے تھے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 100 مرتبہ، تو اس کو 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 100 مرتبہ، تو اس کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ ہماری زبان سے ذرا سا ہل نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ دیا، 100 دفعہ کہنا ہے۔ ایک اونٹ خریدے 1.5 لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ کا اونٹ ہے، تو کتنے، یعنی آپ کو ایک تسبیح سے کتنے اونٹوں کا ثواب مل گیا؟ 100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے کائنات کا، اس سارے خلا کے برابر اس کو نیکیوں اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں تسبیح، تحلیل، تکبیر، اس کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں صبح ایک تسبیح کر لیں، شام کو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کسی وقت ان تسبیحات کو کر لیں۔ پھر اس کے بعد اسی عشرہ ذی الحجہ کے آخر میں جا کر عید سے پہلے ایک دن آتا ہے جس کو 9 ذی الحج اور عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ یہ دن باقی دنوں سے اور بھی خاص الخاص ہے، کیونکہ یہ دن عرفہ کا ایک تو یہ ہے کہ ادھر عرفات میں حاجی لوگ اکٹھے ہو کر حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دینے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ اجر و ثواب اپنی اپنی جگہوں پر بھی حاصل کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یکفر السنتین الماضیۃ والمستقبلہ، اس کو ایک دن کا روزہ رکھنے کے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اس روزے کی زیادہ فضیلت ہے 9 ذی الحج کی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ذرا یاد رکھیں کہ گناہ معاف جو ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جو آدمی ان کو کرے گا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، کبیرہ ان کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذاب کا ذکر کیا ہو کہ اس پر یہ عذاب ہوتا ہے، جیسے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا،
قولن یا فعلن. قولن یہ ہے کہ زبان سے ماں باپ کو ایسی تکلیف پہنچانا جس سے ان کو دکھ ہوتا ہے، یا عملاً تکلیف پہنچانا، یہ ہاتھ سے مارنا. جیسے ابھی 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، نوجوان لڑکا اپنی ماں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. تو یہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو ایسے معاف نہیں ہوں گے جب تک توبہ نہ کرے. اسی طرح کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. شراب پینا کبیرہ گناہ ہے. زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں توبہ اور اگلے دن پھر کر رہے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی زندگی میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ اب نہیں کروں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ جو اس سے ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو. یہ 3 شرطیں ہیں تو پھر اس کی توبہ صحیح ہوگی. تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. باقی صغیرہ گناہ وہ ایسے جیسے ان دنوں میں عبادات سے، روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر تمام حضرات کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں.